تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کی جو واحد لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی کوئی ہمسن نہیں۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العالمین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے اہل پاک اور تمام جانثار انصار اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہے۔ ہم بات ہی کریں گے کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، لیڈرشپ کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہے نظریہ بدلنا، لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بدلنا۔ گردہ بھی بدلا جا سکتا ہے، اگر آپ کی آنکھیں خراب ہے تو لینس بدل کر آپ اپنی آنکھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے نا وہ ہے نظریہ بدلنا۔ اب نظریہ بدلنا اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی اور رسول بھیج دیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک اگر عربی بدو کا نظریہ بدل جائے تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اگر اس حدیث کا کینوس ہے، میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ میں اگر اس بات کو ماڈرنائز کر دوں تھوڑا سا، کہ تم میں سے ہر ایک لیڈر ہے اور وہ اپنے فالوور کا جواب دہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں امت کا امام بنایا گیا ہے، تم لوگوں کو نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تو میں جس ٹاپک پر آج آپ کو جس طرف مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمی ہے لیڈرشپ کی۔ یہاں پر فالوورز لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن لیڈرشپ کی بے انتہا کمی ہے۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اپنے گول سیٹ کریں، اپنے آپ کو ایک لیڈر بطور لیڈر پیش کر لوگوں کے سامنے۔ دیکھا جائے تو دنیا میں ایک ریسرچ کے مطابق 0.01 لوگ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خود سے نئے جنریٹ کرتے ہیں، نیا سوچتے ہیں۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب اگر آپ دیکھیں 99% لوگ جو ہیں یہ سارے فالوورز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور وہاں پر خود بخود ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو ٹرینڈ سیٹر لوگ ہیں، کم سے کم وہ اگر دیکھا جائے ان کی ریشو تو 0.01 ریشو ہے۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت بے انتہا کمی ہے لیڈرز کی۔ یہاں پر ہم نے لیڈر کو صرف ماپنا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ پالیٹکس میں ہوتا ہے، نہیں، ہم نے لیڈرشپ کا کینوس ہی بہت کم رکھ دیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں 1997 میں ایک بک پبلش ہوئی ہے جس کے رائٹر مائیکل ہارڈ ہیں۔ انہوں نے دا 100 کے نام سے بک پبلش کی ہے۔ اس میں انہوں نے دنیا کے 100 ایسے بندے ڈھونڈے ہیں جنہوں نے دنیا پر امپیکٹ کریٹ کیا۔ اس نے ڈھونڈا پرکھا، 75 سال اس نے ریسرچ کی اور اس کے بعد اس نے وہ ریسرچ نشر کی۔ اس نے کہا کہ وہ کون سے ایسے بندے ہیں جن کی وجہ سے دنیا پر امپیکٹ کریٹ کیا ہے، جنہوں نے دنیا کی اکانومی کو بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخ میں ایک بندہ ایسا ہے جنہوں نے کم ریسورسز میں، کم وقت میں اور چھوٹی سی جماعت کے ساتھ دنیا کی اکانومی کو بدل دیا۔ تو جب جو ہی کتاب پبلش ہوئی تو سب سے پہلا نام جو تھا 100 بندوں میں سے، وہ ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ تو اس کو بے انتہا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی کرسچن کمیونٹی میں، چونکہ وہ جو رائٹر تھا وہ عیسائی تھا، تو لوگ اس کو بڑے اس حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے کہ آپ پریس کانفرنس مجھ سے کویسچن آیا اس کے پاس کہ آپ تو ہمارے عیسائیوں کے ہیں، آپ جوز کرسچن کو پہلے کر لیتے، ہمارے باقی جتنے بھی جن کو ہم گاڈ مانتے ہیں آپ ان کو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا، اور آپ نے ایک مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں آپ نے ان کو نمبر 1 پہ کیوں رکھا۔ تو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا اس کو۔ تو اس نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مرنے کو تیار ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے مسلمان ہیں جتنے بھی ہیں، نمازوں میں کمی ہو سکتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، عبادات میں، معاملات میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے رائٹر کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے سامنے اس کے نبی پاک کا نامی آ جائے تو وہ اس پر اشش کر اٹھتے ہیں، اس پر جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، اس رائٹر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ابھی جان دینے کو تیار ہیں؟ تو سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اسی وقت میں پوچھوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں فالوورز، جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر میں ان سے پوچھوں کہ تم اپنے محبوب کے لیے کیا کرنے کو تیار ہو، تو انہوں نے کہا کہ سارے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیٹ از وائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا ون آف دا بیسٹ پروفٹ ان دا ورلڈ، ون آف دا بیسٹ مین۔ آپ گوگل سرچ کر لیجیے، آپ کو پہلے نمبر پر ہمارے رسول پاک ملیں گے۔ دیکھیں، اگر ان کی لیڈرشپ جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آئیں گے کہ ان کی لیڈرشپ کیا تھی۔ جب وہ لیڈرشپ کے ایک مقام، آج کل جو ماڈرن لیڈرشپ پڑھائی جا رہی ہے نا، کہ میں آپ کو اس کا کینوس بتا دوں، آج سے کئی سال پہلے ایک اسکول ٹیچر تھا، اس نے صرف اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ کلاس میں کہا کہ آپ ملک کا وزیر اعظم کس طرح دیکھنا چاہتے ہو،
تو جتنے لوگ تھے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس نے اس وقت پین کاپی اٹھائی اور اس نے کہا کہ تم ملک کے وزیر اعظم کے اندر یا اپنے لیڈر کے اندر کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو. وہ بتاتے گئے, یہ لکھتا گیا, اپنے اندر پیدا کرتا گیا. آنے والے وقتوں میں وہ شخص باراک اوباما بنا, وزیر اعظم بنا, امریکہ کا صدر بنا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کس چیز سے انسپائر ہیں تو آپ اپنے اندر وہ خوبی پیدا کر لیں. لیڈر کی جو سب سے بڑی خوبی ہے لیڈر کی, وہ یہ ہے کہ وہ رسپانسیبل ہوتا ہے. وہ اگر اس کے پاس کوئی پریشر آ گیا, اس کی ٹیم کا پریشر ہے, تو سب اپنے اوپر سب سے پہلے لے گا. اگر کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے اس کے پاس تو وہ سب خود فیس کرے گا اور لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کرے گا. اور لیڈر کی سب سے بہترین جو خاصیت ہے وہ اس کی ٹیم بلڈنگ ہے. وہ ہر اس لیے کہتے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلتا, لیڈر ہر ایک کو ساتھ لے کر چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شہر بڑے ترقی کر جاتے ہیں, کوئی ملک بڑے ترقی کر جاتے ہیں, کوئی ٹاؤنز بڑی ترقی کر جاتے ہیں. ان کے اگر پیچھے فیکٹرز ڈھونڈ جائیں پتہ چلتا ہے تو ان کو لیڈرشپ مل گئی تھی. اگر کسی کو لیڈرشپ مل جائے اور کوئی لیڈرشپ کو پہچان جائے تو اس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آج کل کے دور میں ہمارے ہاں بہت کمی ہے لیڈرشپ کی. لیڈر جو ہیں وہ بہت کم ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, لیڈر ہو نہیں رہے یہاں پر پیدا. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی ینگ جنریشن بیٹھے ہوئے ہیں تو آج آپ کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں ٹارگیٹ مقصد ضرور رکھیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو ابھی چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ یہیں سے ملتان روڈ پہ ٹھہر کر یہیں پہ آپ کہیں کہ جی میں نے, آپ کسی چنچی کو, کسی گاڑی والوں کہیں کہ میں نے جی جانا ہے, مجھے کہیں لے جائیں, تو وہ سب سے پہلے آپ سے کویشچن کرے گا کہ بھائی جان آپ نے کہاں جانا ہے. آپ نے کہیں, آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے بس جانا ہے, آپ مجھے لے جائیں, تو یقین کیجیے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں, وہ آپ کو دھکے مار کے اتار دے گا گاڑی سے کہ بھائی آپ اپنا مقصد تو بتاؤ, آپ نے جانا کہاں ہے, میں کیسے لے جاؤں آپ کو. تو آپ دیکھیں کہ ہم آج کل 14, 15, 16 سال ہماری نوجوانوں کی گزر جاتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم زندگی کے اس طویل سفر پر گامزن ہیں جس کا ہمیں کوئی پتہ, کوئی منزل کا پتہ نہیں ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کی لیڈرشپ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں اپنے صحابہ کے ساتھ تھے. آپ غزوہ خندق کو اٹھا لیجئے کہ جب دیکھیں کہ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک بڑی ہے, دیکھیں میں نے پتھر باندھا ہوا پیٹ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی لیڈرشپ کی پیک پہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے, میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. لیڈر 2 قسمیں ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ پہلے لیڈر کو دیکھیں تو وہ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. آج کل لیڈر نہیں ہے, وہ ڈکٹیٹر ہے. ڈکٹیٹر سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈومینیٹڈ ہے, ہر کسی کے اوپر جبر سے, ڈر اور خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو حاوی کیا ہے لوگوں کے اوپر. یہ لیڈر نہیں ہے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ ڈکٹیٹر ہیں, یہ مینیجر کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ان سے ڈر کی وجہ سے ان کی بات مانتے ہیں. لیکن اصل لیڈر وہ ہے جو ڈکٹیٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہمبل ہے, جو اپنے کریکٹر سے, اپنے کردار سے اپنے ساتھ لوگوں کو چلاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے پیچھے باتیں نہیں کرتے, اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے پیچھے تعریفیں کرتے ہیں اس کی. یہ مین لیڈر. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیڈرشپ کا آغاز کیا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو بتانا شروع نہیں کیا. 40 سال اس نے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا, اپنے اوپر کام کیا. 40 سال انہوں نے اپنا دین چھپائے رکھا, لوگوں کو کچھ نہیں کہا. لیکن 40 سال کی محنت اور سٹرگل کے بعد جتنی ان کی زندگی, 63 سالہ زندگی ہے نا, 40 سال کے بعد جتنی ان کی 23 سالہ باقی زندگی بچتی ہے نبوت کے بعد جو بچتی ہے, انہوں نے ان وقت محنت کی. اور آپ دیکھیں کہ کتنا انقلاب آیا, لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, ٹھیک ہے. اور مسلمان کیا, اور یہ بھی نہیں کہ ان کو ایک ٹیم کے ساتھ باندھا. اور لیڈر کا اصل مین کام یہ ہے کہ وہ لیڈر پیدا کرتا ہے, فالوور پیدا نہیں کرتا. فالوور تو خود بخود ہو جاتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کے فالوورز کے اندر کون سی ایسی اچھی کریڈیبلٹی ہے, کون سی خوبی ہے جن کو وہ صرف پالش کریں تو وہ لیڈر بن جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھیں کہ کیسے لیڈر بنے. حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیجئے, ہر چیز میں بے مثال ہیں. آپ دیکھ لیجئے ان کا محبت بھی ہے, ایک بھائی چارہ بھی ہے, سیاست بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز میں پیک میں ہے, وہ عدل میں زبردست. حضرت عمر کا انصاف, جس پر وہ زمین پر بھی کوڑا مارتے تو زمین تیل واپس کر دیتی ہے اس کو, کہ اسے کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تم پر انصاف نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل دیکھیں کہ ان کو باقی خوبی بھی دی, لیکن ایک چیز میں ان کو کمال کیا. اب دوسرے صحابی کو دیکھ لیجیے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے, ہر چیز میں بے مثال, ہر چیز میں محبت بھی, بھائی چارہ بھی, دین بھی, سیاست بھی, جنگ و میدانوں میں بھی. لیکن ایک چیز ان کی پیک میں دوستی بے مثال. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دیکھیں کہ غار ثور بھی ہو تو اگر ان کو سانپ کاٹ رہا ہے تو صرف اس وجہ سے حرکت وہ نہیں کر رہا کہ کہیں میرے محبوب کی نیند نہ اٹھ جائے جو میری جھولی میں, میری جو گود میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک چیز میں وہ بے مثال تھے. اس طرح اگر دوسری بات کی جائے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ صلاحیت تھے, انکار نہیں کیا جا سکتا ان کو. غنی, بے مثال,
کنویں خرید کے دے رہے ہیں، کتنی محبتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہر چیز میں ایک معنی روی اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک چیز میں وہ اپنے آپ کو پیک پر لے جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات کی جائے، جسے علم کا باپ کہا جاتا ہے، شجاعت، بہادری کا، ایسے بہادر کس طرح اکھاڑ کے پھینکا خیبر کے قلعے کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر چیز میں بے مثال تھے، لیکن ان کی شجاعت، ان کی بہادری بے مثال ہے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر محنت کی، اسٹرگل کی، ایک بطور لیڈر لوگوں کے سامنے آئے، لیکن انہوں نے اپنے لیڈر کو، اپنے جو ان کے فالوورز تھے ان کو فالوور تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ان کو لیڈر کی کریڈیبلٹی دی، ان کو لیڈر بھی بنا کے چھوڑا انہوں نے۔ تو یہ ہے ایک لیڈر، ٹھیک ہے، جو لیڈر بھی بناتا ہے اور ساتھ ساتھ لیڈر کو ایک لیڈ بھی کرتا ہے اور ان کو ایک لیڈرشپ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ تو بھی کوئی کویسچن ہے لیڈرشپ کے حوالے سے تو میں چاہوں گا کہ ہم ابھی آنسر اپنے سیشن کو کویسچن آنسر پر شفٹ کریں۔ تو آپ اگر کویسچن کریں گے، لکیلی ہمارے ساتھ احسن زیب کیمرہ مین موجود ہیں، احسن، اور ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے کیمرہ میننگ کر رہے ہیں۔ لیڈرشپ کے حوالے سے یا باقی بھی کسی ٹاپک سے اگر آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے تو میں حاضر ہوں۔ اگر ہمارے پاس کوئی لیڈر نہ ہوتا تو ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا؟ زبردست۔ دیکھیں، اگر لیڈر نہ ہو، اگر سارے ہی فالوور ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چلے جائیں کسی ایسے ملک میں جو کہ بہت بیکورڈ ہے، تو اگر آپ پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان کو اس وقت کوئی لیڈر نہیں مل رہے۔ پاکستان جس مسائل سے دوچار ہے، ان کو لیڈرشپ کی بے انتہا کمی ہے، لیڈر نہیں ہے یہاں پر۔ اگر لیڈر نہیں ہوں گے تو یقیناً آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ملک کا حال دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں لیڈرشپ مل جاتی ہے، اگر ہمیں کوئی ایسا لیڈر مل جاتا ہے جو کہ ملک کو کہیں، اب دیکھیں کہ کرکٹر کیا لیڈرشپ کرے گا، وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو ڈومینیٹ رکھا۔ جب کرکٹ کھیل کر، تو ہمیں معاشرے میں اس طرح کے لیڈر تو نہیں چاہیے نا، ہمیں ایسے لیڈر چاہیے جو کہ ہمیں ہر بات اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھائیں، ہمیں ہر بات اس انداز سے سمجھائیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ واقعی ہماری جو یوتھ ہے ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس وقت دیکھیں کہ نوجوان یوتھ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں۔ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کے مائنڈز میں اسلام کے حوالے سے مختلف ڈاؤٹس ہیں۔ اگر ان کو بات کی جائے اسلام کی، دین کی، تو ان کے مائنڈز میں ڈاؤٹ آ جاتے ہیں۔ مین وجہ دیکھی جائے پیچھے تو لیڈرشپ کی کمی ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے عاقب کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی، اگر میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں ٹیچر بن گیا ہوں، یا پھر میں کوئی بڑے عہدے پر چلا گیا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ نہیں، میں نے جو کچھ سیکھا وہ میرا اپنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ اس کو لوٹائیں، آپ اس کو ٹرن کریں۔ جب آپ اس کو پے بیک کریں گے تو قدرت آپ کو انعام دے گی، ٹھیک ہے۔ اور پے بیک کیوں نہیں کر رہے ہم، یہ سب کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس بے انتہا کمی ہے لیڈرشپ کی۔ ہم دوسرے ملکوں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کو دیکھ لیتے ہیں، بے انتہا کمی ہے لیڈرشپ کی۔ نقصانات کیا ہوتی ہیں؟ یوتھ ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہے۔ حضرت مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وقول نہیں بھولتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی معاشرے کو زوال کی طرف دھکیلنا چاہیں تو اس میں جتنے بھی یوتھ نوجوان ہیں نا، ان کو بے حیائی کی طرف لگا دیں۔ جب آپ بے حیائی کی طرف لگا دیں، لیڈرشپ کی صلاحیت ان میں سے سلب ہو جائے گی، لیڈرشپ ان کے اندر رہے گی نہیں باقی۔ آپ دیکھ لیجئے، ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، یہ زبردست میڈیم ہے، پاورفل میڈیم ہے، ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ اگر ان کے اوپر کانٹینٹ اچھا آ جائے تو یہ ہمارے لیے اتنی خوش قسمتی ہے، اس سے پاورفل میڈیم کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ملک صاحب کے گھر میں، جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بات ہماری صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہے گی، یہ بات بارڈر لیس ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پاورفل میڈیم ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا مائنڈ میں کریٹیوٹی نہ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس ابھی یہ کیمرہ ہے، اسٹینڈ ہے، یہ سارا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کریٹیوٹی کی وجہ سے ہیں، اور کریٹیوٹی آتی ہے لیڈرشپ کی وجہ سے۔ اور کوئی کویسچن اگر آپ ہو؟ ہماری آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ لیڈرشپ اور مینیجر میں فرق کیا ہے؟ ویری گڈ۔ لیڈرشپ اور مینیجر، دیکھیں مینیجر، جسے میں نے پہلے کہا کہ مینیجر جو ہے نا وہ چیزیں کو مینیج کرتا ہے، اور جو لیڈر ہے نا اس کا گولز کلیئر ہوتا ہے۔ یو نو دیم، آپ نہیں جانتے اس کے گولز کو، لیڈر کے کو۔ اور لیڈر کیا کرتا ہے؟ لیڈر مینیجر کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے، فالوورز کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اپنی تمام کی تمام ٹیم کو ایک ہی ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ لیڈر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو ایک ایسی ویژن پر لے کے جا رہا ہوتا ہے جس ویژن کا پتہ لیڈر کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہوتا۔ لیڈر کا ویژن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو پروسیس سے انجوائے کروائے گا، آپ کو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور لیڈر کی بیسٹ خوبی جو ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ آپ کو تھپکی دے گا، آپ کو ویری گڈ کہے گا، آپ کو شاباش کہے گا، ٹھیک ہے، آپ کو ایکنالج کرے گا۔ وہ لیڈر جو کچھ کام کرے گا، جو اس کا ادارہ گرو کر رہا ہے، یا اس کی کوئی فیملی میں بھی آپ دیکھیں، گھر میں بھی لیڈر ہوتے ہیں، گھروں میں لیڈر ہیں، گھروں میں ہر بھائی ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہیں میں چھوٹا چھوٹا بھائی لیڈر ہوتا ہے، کہیں پر دیکھیں تو بڑا بڑا بھائی لیڈر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی بھی گھر میں لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہیں جنازہ بھی نہیں اٹھاتے کسی کا کہ ہمارا وہ جو بڑا ہے نا چاچو وہ آ جائے تب ہم فیصلہ کریں گے۔
تو ہر گھر میں لیڈر ہوتا ہے، ہر اسکول میں لیڈر ہوتا ہے، پرنسپل لیڈر ہوتے ہیں، کالج میں لیڈر ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کا رول پلے نہیں کر رہے۔ لیڈر ہونے کے باوجود لیڈر فالوورز کا رول پلے کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ لیڈر فالوور کا رول پلے کر رہے ہیں، مینیجر کا رول پلے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک لیڈر میں تو بیسٹ خوبی یہ ہے کہ وہ لیڈر کیا کرتا ہے، ایکنالج کرتا ہے، ویل ڈن کہتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کے اندر وہ خوبی نہیں ہے۔ ہمارا لیڈر جو ہے وہ لیڈر مینیجر بن کے رہتا ہے، لیڈر بن کے نہیں رہتا۔ تو لیڈر اور مینیجر میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ لیڈر کے پاس کلیئر ویژن ہوتا ہے، اس کی جو پروسیس ہوتا ہے لیڈر کا اس کو انجوائے کرتا ہے، اور جو مینیجر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گول طے کرتا ہے، کم از کم وہ ڈے کو پلان کر پاتا ہے، اس کہتا ہے کہ بس آج میرا یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے وہ اپنے آفس یا دفتر کو بند کرتا ہے، شٹر ڈال کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی خیال نہیں رہتا اپنے ویژن کا۔ لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ سویا پڑا ہوگا، اس کو اپنے ویژن کا خیال آئے گا، وہ بیٹھا ہوگا، وہ کسی باتوں میں ہوگا، دن میں کم سے کم 10 سے 15 دفعہ ایک لیڈر جو بڑی امپائر کھڑی کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا ویژن اس کا کلیئر ہوگا، وہ بار بار اپنے ویژن کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ ایک اور کوشچن ہے کہ لیڈر کن باتوں کو ذہن میں رکھ کے اچھی لیڈرشپ کر سکتا ہے؟ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے پڑے گا نا آپ کے کویشچن کے۔ تو لیڈر کن باتوں کو ذہن میں رکھ کر لیڈرشپ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیڈر اگر آپ دیکھیں کسی کو ماپنا چاہیں کہ وہ لیڈر ہے یا نہیں ہے، تو اس میں آپ ایک خوبی دیکھ لیجئے کہ اس کا ویژن کیا ہے۔ اگر اس کا ویژن ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، دیٹ از وائی دس لیڈر۔ اگر اس کو کوئی ویژن نہیں ہے تو وہ لیڈر نہیں ہے۔ دوسری خوبی جو لیڈر کے اندر ہے، اگر ہونی چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں نا لیڈر کی، وہ یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کردار والا ہوتا ہے، اس کا کریکٹر ہوتا ہے۔ لیڈر کی آنکھ میں حیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ لیڈر کو دیکھیں گے کہ لیڈر اپنے کام سے محبت کرے گا۔ لیڈر کا پیشن پروفیشن ایک ہوگا۔ پیشن پروفیشن مینس کہ اس کا جو کام ہے وہی اس کا پیشن ہوگا، اس کی محبت ہوگی۔ لیڈر کے جو ہے نا لیڈر، اس کا ایک تو کریکٹر ہوگا، کردار والا ہوگا، اس کی آنکھ میں حیا ہوگا، اس کا ویژن کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرائے گا نہیں۔ کیا مطلب کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر اگر کسی ویژن پر چل پڑے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یار بس مجھے چھوڑ دینا چاہیے، اس کو بے انتہا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو لوگوں کی باتیں بے انتہا سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے یہاں پہ نہیں رکنا، میری منزل اس سے آگے ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے، اور آج کا ہمارا جو یہ سیشن تھا یہ ماشاءاللہ آپ کے کویشچن بھی ہم نے ایڈریس کیے، اور ہم انشاءاللہ اس قسم کے پروگرام ارینج کریں گے۔ اور میں تھینک یو کہنا چاہوں گا آپ کو، ہمارے آکے باقی جتنے بیٹھے ہیں، خاص کر کیمرہ مین ہمارے احسن بھائی، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں پھر نئے انداز میں آپ کے ساتھ پھر اس طرح کے پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا اور اپنے پیاروں کی جان کا بڑا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔